اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک قرآن پاک سے وظیفے کے طور پر ایک دعا حاضر خدمت ہے، اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ابھی اپنی زندگی میں شک ہونے لگا ہے کہ شاید اولاد لیٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ جب ایک وقت پہ انسان کو، میاں بیوی کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اولاد یہ لیٹ ہو رہی، ہم سب ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہے، اولاد لیٹ ہو رہی ہے، لیکن ایسا شک ابھی شروع ہی ہوا ہے، تو اس وقت اس کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کوشش کریں کہ یہ دونوں کے لیے وظیفہ ہے، کوشش اگر ایسا شک پڑ جائے، یقین ہو جائے کہ اس وقت میں اولاد ہو جانی چاہیے تھی، ایسا یقین ہو جائے تو پھر میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں جاری کریں۔ اور وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ باوضو نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے کہ 3 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو آپ کو آسان آپ کی زبان پہ چڑھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے تلفظ بالکل صحیح ادا کرنے ہیں، جلدی میں تلفظ اس وظیفے کا یا درود شریف کا تلفظ خراب نہیں کرنا۔ درود شریف پڑھنا ہے، بالکل صاف الفاظ اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، بے شک چھوٹا پڑھیں، تو 3 بار درود شریف پڑھیں جو آپ کو آسان لگے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، پورے اچھے تلفظ کے ساتھ اور صحیح لفظ ادا کر کے زیر زبر کے ساتھ۔ یہ میاں بیوی نے دونوں نے ایک تسبیح کرنی ہے، 101 مرتبہ اس نے پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ میاں نے پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ بیوی نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور اس میں اجازت ہے کہ بیوی اپنے گھر میں پڑھ لے، میاں مسجد میں پڑھ لے اگر مسجد جاتا ہے تو، اگر کوئی دکان پر ہے تو وہاں پڑھ لے، کسی بزنس پر ہے، کسی مقام پر، جہاں بھی اس کو یہ ٹائم میسر ہے تو وہ پڑھ لے۔ ہاں، اگر کسی کاروباری وجہ، مضبوط وجہ سے، کوئی بھی وجہ بہت مضبوط ہے، تو اس کی وجہ سے اب مغرب کا ٹائم اویلیبل نہیں، تو پھر عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، 12 بجے سے پہلے عشاء کے بعد کریں، اور سب سے افضل ٹائم مغرب کے بعد ہے، اور دونوں کے لیے ایک تسبیح ہے۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے اس وظیفے کا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، کوئی مضبوط وجہ سے، کوئی بھی مضبوط وجہ کی وجہ سے کوئی دونوں میں سے ایک نہیں کر سکتا، اس کے ایسے حالات ہیں کہ ایک بندہ کر سکتا ہے، ایک نہیں کر سکتا، پھر کوشش کرے کہ وہ بیوی کرے۔ بیوی مغرب کے بعد 202 مرتبہ یہ پڑھے، یہ تسبیح کرے، 202 مرتبہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے یہ تسبیح کرے، اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد، اور اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک سے اپنی طلب رکھے سامنے۔ اور تیسری شکل یہ ہے اس وظیفے کی، اگر بیوی کے پاس ٹائم نہیں یا کوئی وجہ ہے،
شرعی وجہ مطلب میری وجہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نوکری پر ہیں، فرض کرو ایک بندہ نوکری پر ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں مل سکتا، مزدوری پر ہے، اس کو اتنا ٹائم نہیں مل سکتا، پھر دوسرا بندہ کر لے، ایسی کوئی وجہ مضبوط ہو، یعنی صرف یہ نہ ہو کہ میرا دل نہیں کرتا اور آپ کر لو، ایسا نہیں، پھر نہیں، کوئی مضبوط وجہ ہو تو دوسرا بندہ کر سکتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے اگر ایسی کوئی مضبوط وجہ بیوی کے پاس ہے کہ وہ نہیں کوئی مضبوط وجہ سے کر سکتی، پھر اس کی جگہ پر میاں کر سکتا ہے۔ مغرب کے بعد 202 مرتبہ یہ دعا وظیفہ کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے صحیح لفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، اور پھر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد دعا کریں اللہ پاک سے، اللہ آپ کی حاجت روائی کرے، مشکل کشائی کرے، اللہ آپ کی خواہش پوری کرے، آپ کی طلب پوری کرے، آپ کی جو محنت ہے اس کو رنگ لگائے، اللہ پاک آپ کو نیک اور صالحات عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں، اللہ حافظ۔